جو ہمارے طلباء اور طالبات کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان سے بھی میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ملک کا بھی بہت قیمتی سرمایہ ہیں اور آپ ملت کا بھی بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ ملک کو بڑے اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ریسرچ اسکالرز کی ضرورت ہے، مختلف پروفیشنلز کی ضرورت ہے، رہنماؤں کی ضرورت ہے، مصنفوں ادیبوں کی ضرورت ہے۔ آپ نوجوان طلباء اور طالبات جو کالجوں میں پڑھتے ہو، ذرا مستقبل کو دیکھ کر اپنی جوانی کو گزارو۔ کچھ دور تک دیکھنے کی عادت ڈالو۔ نوجوانی کے چھوٹے چھوٹے جوش اور معمولی معمولی جذبات یہ کہیں تمہارے مستقبل کو برباد نہ کر دے، تمہارے کیریئر کو برباد نہ کر دے، تمہاری دنیا سے لے کر آخرت تک کو برباد نہ کر دے۔ ذرا بہت سمجھداری کے ساتھ یہ نوجوانی کی اور تعلیمی کی زندگی گزارو۔ اپنی ایجوکیشن میں ایکسیلنٹ معیار حاصل کرو۔ اے نوجوانوں، تم چاہے آرٹ سائڈ سے پڑھتے ہو، چاہے سائنس سائڈ سے پڑھتے ہو، چاہے کامرس کے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے انجینئرنگ میں ہو، چاہے میڈیسن میں ہو، چاہے لا میں ہو، بہترین مارکس لاؤ۔ تم میں سے کسی کو راضی نہیں ہونا چاہیے کہ 90+ سے کم نمبر آئیں تمہارے۔ فوکس کرو اپنی پڑھائی پر اور مستقبل کے لیے اپنی شخصیت کو بناؤ۔ جب تک اگر تم نے بہت قابلیت اختیار نہ کی تو تم سوسائٹی میں تمہارا کوئی خاص مقام نہیں ہوگا، کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا تمہارا سوسائٹی میں۔ اور جب سوسائٹی میں اسٹیٹس نہیں ہوگا تو ہر وقت تم کو ایک احساس محرومی کھاتا رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھ پائیں گے۔ وہ انسان جو پروفیشنل سیٹسفیکشن جس کے اندر ہوتا ہے، جو پیشہ ورانہ اطمینان جس کو ہوتا ہے، وہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے، خود اعتمادی کے ساتھ جیتا ہے، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ کسی کے پینٹ کی نقل نہیں اتارتا، وہ کسی کی چال کی نقل نہیں اتارتا، اس کا اپنا ایک چوائس ہوتا ہے۔ اور وہ انسان جس کے سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ احساس کمتری کے ساتھ جیتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس کے ساتھ جیتا ہے، اور وہ انفیریٹی کمپلیکس اس کو اچھا انسان نہیں بننے دیتا، اور فرسٹریشن کے شکار رہنے کی وجہ سے اس کی فیملی لائف کے اندر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اچھا باپ نہیں بن پاتا وہ لڑکا۔ اے نوجوانوں، مستقبل کو سوچو۔ چند دن کے بعد تم باپ بنو گے، تم ایک فیملی کے سربراہ بنو گے۔ کیا وہ بچے تم کو آئیڈیل دیکھ پائیں گے؟ مستقبل کو پلان کرو، دور تک دیکھنے والا ویژن اپنانے کی کوشش کرو۔ ایسے بنو کہ بچے فخر کریں کہ میرے باپ اتنے بڑے سائنسداں ہیں، میرے باپ اتنے کامیاب ڈاکٹر ہیں۔ ایسے بنو، ورنہ اگر تم ایسے ہی سوسائٹی کے عام جیسے آدمی بنے تو تمہارے بچے تم کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ ان باتوں کو آج کوئی سوچتا نہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے تھا۔ خانقاہ کی مجلس میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اے میرے نوجوان طلباء اور طالبات، پاک دامنی اختیار کرو۔ وہ انرجی جو تمہارے اندر ہے، اس انرجی کو ویسٹ مت کرو، مت برباد کرو۔ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہو تم؟
میں کھول کر نہیں کہنا چاہتا. تمہارے اندر کا مادے کا ایک ایک قطرہ یہ انرجی سے بھرپور ہے. تم کیا کر رہے ہو کہ تم غلط طریقے سے انرجی کو برباد کر رہے ہو؟ کس کو تم سزا دے رہے ہو سوائے اپنے؟ تم اپنی یادداشت کمزور کر رہے ہو، تم اپنے فیصلے کی طاقت کمزور کر رہے ہو، تم اپنی جوانی کی طاقت کو برباد کر رہے ہو. تم شادی کے بعد کی زندگی میں خون کے آنسو رونے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تم تیار کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو لڑکوں؟ کیا کر رہی ہو لڑکیوں؟ کیا تم کو اپنے اوپر اتنا قابو نہیں ہے؟ برا نہ ماننا. ہم نے تو جانوروں کو دیکھا ہے کہ کتے نے کتیے کو دیکھا اور پاگل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ انسانی ارادے سے بھی محروم ہو گئے. تقویٰ تو بہت اونچی بات ہے، انسانی شرافت سے بھی گر گئے. تمہارے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تو تم اپنے کو روک نہیں سکتے. اتنا نہیں کر سکتے کہ تم لیٹے سے بیٹھ جاؤ، بیٹھے سے کھڑے ہو جاؤ، ذرا سی پوزیشن چینج کر لو گے کوئی گناہ تم سے نہیں ہوگا. کتنے آسان طریقے ہیں. درود شریف پڑھنے لگو، کلمہ پڑھنے لگو. یوسف علیہ السلام کو جب خطرہ ہوا تو ایک دم سے کہنے لگے معاذ اللہ معاذ اللہ، بچ گئے. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا جتنا ہم نے اور تم نے بنا رکھا ہے. یہ جھوٹ ہے بالکل. میں قسم کھاتا ہوں کہ جھوٹ ہے. تم گناہوں سے بچنا چاہتے نہیں ہو، اس لیے نہیں بچ پا رہے. ساری دنیا کے شیطان مل کر ایک نوجوان سے ایک گناہ نہیں کرا سکتے. ارادہ تو پیدا کرو نوجوانوں والا. کمال ہے. تم سڑک پر نکلتے ہو، عورتیں اور لڑکیاں سامنے ہوتی ہیں، کہتے ہو نظر پڑ جاتی. کیسے نظر پڑ جاتی ہے؟ کیسے نظر پڑ جاتی ہے بھائی؟ وہ انسان جس کو اپنے اوپر قابو نہ ہو. پھر تم کون انسان ہو؟ تم محمد الرسول اللہ کے امتی ہو. تم سپاہی ہو حق کے لشکر کے. تم بہت بڑے مشن کو لے کر دنیا میں آئے ہو. کمال ہو گیا بھائی. کوئی شہزادہ ہو کر کسی بھنگن کی لڑکی کو دیکھنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے مقام کو سمجھو نوجوانوں. پڑھو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور بہترین پڑھائی میں اپنا مقام حاصل کرو. کیریکٹر کو بچاؤ. مستقبل کو دیکھو، اپنے مستقبل کو، اپنے کیریئر کو دیکھو. اور تھوڑا تھوڑا کچھ اچھی کتابوں کا مطالعہ ساتھ میں کرتے رہو. تم نوجوان ہو، تم کو نوجوانوں کی سٹوریز پڑھنی چاہیے. تم کو کس نے کہا کہ تم امام غزالی کے احیاء علوم الدین پڑھو؟ تم کو کس نے کہا کہ تم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پڑھو؟ لیکن تم نے کوئی مشورے ہی نہیں لیتے تم کسی سے. کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو زندگی میں پتہ ہی نہیں کہ پوری تاریخ میں نوجوانوں نے کیا کارنامے انجام دیے. نوجوانوں کو چاہیے کہ محمد الفاتح کی لائف ہسٹری کو پڑھیں. یہ ہے نوجوان 21 سال کا. نوجوانوں کو چاہیے طارق ابن زیاد کو پڑھیں، محمد ابن قاسم کو پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، ٹیپو سلطان کو پڑھیں، اور سینکڑوں نوجوانوں کی تاریخ. یہ چیزوں کو پڑھو گے نا تو بیلنس پیدا ہوگا. دل کے اندر کچھ پاکیزہ عزائم آئیں گے.
نوجوانوں، زندگی صرف عشق اور حسن کا نام نہیں ہے. زندگی صرف کالی کالی زلفوں اور گورے گورے گالوں کا نام نہیں ہے. زندگی چیلنجز کا نام ہے. زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. زندگی ایک خاندان کو چلانے کی صلاحیت کا نام ہے. یہ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں باتیں، کچھ عشق و حسن کے جذبات، یہ تو زندگی کو آسان کرنے کے لیے، غموں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے. آپ 24 گھنٹے سے کھاتے ہی رہیں گے، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے. آلو بہت اچھے تھے، آلو بہت اچھے تھے، مرغا بہت بڑھیا تھا، مرغا بہت بڑھیا تھا، مرغا بہت بڑھیا تھا، مچھلی بہت اچھی تھی، کیا مزیدار گلاب جامن تھا. دماغ خراب ہے. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. نوجوان جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اس کو تم خود سوچو، وہ میں نہیں کہوں گا. سبحان اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی جو مقاصد بیان کی ہے، پوری شریعت کی جو روح بیان کی ہے، اللہ اکبر، اس میں سے ایک مقصد ہے شریعت کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مقصد ہے سماحت. یعنی وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی کے بہت سے احکام کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ پیدا ہو کہ اس کی جو اپنی جسمانی ضروریات ہیں، جنسی ضروریات ہیں، کھانا پینا اور کچھ، بس یہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کو یاد آئے. بوقت ضرورت بقدر ضرورت، بس اس کے بعد وہ ادھر سے فارغ ہو کر اپنے دوسرے کاموں میں لگے. آج کا انسان وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا دماغ وہیں لگا ہوا ہے. یہ جو دماغ کا کہیں چپک جانا ہے نا، یہ انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. چپکنا نہیں چاہیے دماغ کو کہیں. اور نہ چپکنے کی وجہ کا ترکیب یہ ہے کہ دوسرے بلند مقاصد کے لیے اپنے دل و دماغ کو مشغول رکھو تو واہیات چیزیں یاد ہی نہیں آئیں. چونکہ دل دماغ کو آپ نے بلند مقاصد سے خالی کر دیا، اس لیے اس میں الٹی سیدھی چیزیں ہر وقت گھوما کرتی ہیں. ہماری بچیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تمہاری عمر 15 سال ہے، 14 سال ہے، 16 سال ہے، 17 سال ہے، ابھی تم نہیں سمجھ رہی ہو زندگی کی حقیقت کو. ہماری بچیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو بیوی بننا ہے، ان کو ماں بننا ہے، ان کو بہو بننا ہے، ان کو بھاوج اور نند بننا ہے، ان کو ساس بننا ہے. ایک بہت زبردست ذمہ داریوں کا پہاڑ انتظار میں ہے. اس کے لیے ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں زندگی کی، ایک لمبی مدت کے اعتبار سے اگر اپنے آپ کو تیار کریں تو انشاءاللہ ان کی تیاری جو ہوگی وہ سب پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی طرف ان کا جھکاؤ. اب دو لفظ جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں، مختلف پروفیشن سے جڑے ہوئے،